پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج۔ نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ السلام علیکم، لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و خاتم النبیین۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی۔ آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈیجیٹل نیوز LDN پر ہر پیر کو نشر ہونے والا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری۔ اللہ کریم سے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے پروگرام کے آغاز میں LDN کے ان لاکھوں ویورز کا شکریہ جن کے تعاون سے قومی، بین الاقوامی اور مقامی صحت کی خبروں، مسائل اور خبروں کے اندر کی خبریں یومیہ بنیاد پر اللہ کے فضل و کرم سے آپ تک پہنچ رہی ہیں۔ لیکن آج میری آپ سے التماس ہے کہ جس طرح LDN بلا خوف و خطر اپنے دیکھنے والوں سمیت صحت کے تمام شعبے کے لوگوں کی زبان اور ترجمان بننے کے لیے کوشاں ہے، آپ اس ادارے کو اپنی زبان بنانے کے لیے اسے مضبوط تر بنائیں، اور اسے مضبوط تر بنانے کے لیے سبسکرائب کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی پش کریں، لائک، کمنٹس اور شیئر کرنے میں فراخ دلی کا مظاہرہ کریں، اور اپنے اس چینل کو مزید بہتر بنانے کے لیے اپنی قیمتی آرا سے بھی ہماری رہنمائی ضرور فرمائیں۔ ناظرین کرام، حسب وعدہ سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد سانحہ آتش زدگی کے واقعے کو تقریباً 6 ماہ ہونے والے ہیں۔ اس سانحے میں مذکورہ ہسپتال کی سرکاری صحت مافیا کی کرپشن اور طبی غفلت کے فعل مجرمانہ کے باعث شعبہ حادثات میں 4 ملازمین جاں بحق ہوئے تھے، جن کی تاحال FIR درج نہیں ہوئی ہے۔ اگر سرکاری ملازمین کے لواحقین اور دوران ڈیوٹی جان سے جانے والے ملازمین کے ساتھ حکومت سندھ اور محکمہ صحت سندھ کے ارباب اختیار کا یہ طرز عمل ہے تو انصاف کے لیے عدالت کے دروازے کو کھٹکھٹانا ہوگا۔ جبکہ اس سے پہلے بھی ہم یہ بتا چکے ہیں کہ مذکورہ ہسپتال کی مافیا کے ڈان ندیم احمد اور زمان وہ خلاف قانون ملازمین ہیں جن کی تفصیل دستاویزی ثبوت کے ساتھ LDN پر پہلے بھی پیش کی جا چکی ہے۔ اس مافیا نے شعبہ حادثات میں باورچی، ڈائلیسس ٹیکنیشین، OT ٹیکنیشین کے ڈیوٹی کس قانون کے تحت شعبہ حادثات میں لگائی تھی، اور شعبہ حادثات کے اصل ملازمین کو حادثے والے روز یا اس سے پہلے کہاں غائب رکھا ہوا تھا۔ محکمہ صحت میں سرکاری ہسپتالوں کے سربراہان سے زیادہ ان ملازمین کا تبادلہ سول سروس رولز کے مطابق 3 سال کے بعد کیوں نہیں کیا جاتا ہے، جو بعد میں مسلسل ایک ہی جگہ رہنے کی بنا پر مافیا کی حیثیت سے انتظامی سربراہان کو اپنی کرپشن کے جال میں پھنسا کر انہیں تو قاعدے کے مطابق 3 سال تو کیا 3 مہینے بھی پورا نہیں کرنے دیتے، اور یہ مافیا انہیں تبدیل کروا کر سرکاری ہسپتالوں کو یرغمال بنائے ہوئے ہے، جس کا مستند ثبوت سندھ گورنمنٹ ہسپتال
ندیم احمد فیملی اسپتال ہے، جہاں ہسپتال کے ڈان ندیم احمد فیملی کے 1.5 درجن افراد کو غیر قانونی طور پر بھرتی کروا کر مذکورہ ہسپتال اور انتظامیہ کو مفلوج بنایا ہوا ہے۔ سیکریٹریٹ صحت کو محکمہ صحت کی رٹ کے قیام اور 4 ملازمین کے موت کے براہ راست ذمہ داران اور مذکورہ مافیا کے خلاف ایمرجنسی سرجیکل آپریشن کی ضرورت ہے، جہاں اینٹی کرپشن اور حساس اداروں کی کارروائی کا سرکاری ریکارڈ پہلے سے سرجیکل آپریشن کی کارروائی کے لیے ٹھوس ثبوت اور جواز کے ساتھ موجود ہے۔ پھر محکمہ صحت سندھ کے ارباب اختیار سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کے ارباب اختیار سے یہ معلوم کریں کہ محکمہ صحت سندھ کی واضح ہدایت کے باوجود صوبے کے سرکاری ہسپتالوں کی رجسٹریشن کا عمل اب تک مکمل کیوں نہیں کیا گیا؟ اگر مذکورہ ادارے کے CEO احسن نقوی اور چیف کمشنر ڈاکٹر خالد شیخ کو بھی 4 ملازمین کی موت کی FIR میں نامزد کیا جائے، کیونکہ جان سے جانے والے ملازمین سے ہسپتال کی رجسٹریشن کی صورت میں غیر متعلقہ ڈیوٹی لینے کا کوئی قانونی جواز نہیں ہوتا، جو کہ ان فرض شناس کوالیفائڈ عملے کی موت کی صورت میں رونما ہوا۔ پھر یہ کیا تماشا ہے کہ چیف کمشنر کمیشن کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے بجائے خواتین کی سرگرمیوں میں حد درجہ ملوث رہتے ہیں، جس کا ایک اور ناقابل تردید ثبوت خواتین کی ریلی میں ڈاکٹر خالد شیخ کی بطور فرنٹ لائن شرکت۔ تصویر اسکرین پر آپ ملاحظہ فرمائیں۔ جی، آپ نے یہ تصویر ملاحظہ فرمائی۔ پھر YDA کے ڈاکٹر کلب حسن نے سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کے لیے سما TV سے بات چیت کرتے ہوئے کیا کہا، وہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیں۔ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن والے وہ کوئکری کو صحیح طریقے سے کنٹرول نہیں کر سکیں، جن کی نااہلی کی وجہ سے ہیپاٹائٹس B اور C کا ریشو وہ بڑھا رہے ہیں۔ غیر ضروری چھوٹی موٹی جیسے کہ بخار ہے، نزلہ زکام، ان میں آپ انجیکشن نہ ہی لگوا لیں تو ناظرین کرام، وزیر صحت و بہبود آبادی ڈاکٹر عذرا فضل پیجوہو نے محکمہ صحت کے انتظامی ڈھانچے کی بہتری کے لیے اپنے گزشتہ ادوار میں ڈا یونیورسٹی کے ذریعے ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کے حالیہ ڈاکٹروں کی صلاحیت کو جانچنے کے لیے جو امتحان لیا تھا، اس کے نتائج میں ان MPH کرنے والے بیشتر ڈاکٹروں کی قابلیت کا ریکارڈ موجود ہونے کے علاوہ یہ چائنا کٹنگ کے حامل MPH کا پس منظر ہفتے میں 2 کلاسیں آن لائن گھنٹوں اور منٹوں میں، جہاں ان لوگوں نے MPH کی ڈگری سندھ کے بجائے اسلام آباد اور پنجاب سے بھی حاصل کی ہے۔ یہ صبح ڈیوٹی کر کے شام پنجاب MPH کی تعلیم حاصل کرنے جاتے تھے۔ اگر ان کی صلاحیت کو 20 لاکھ کے بجائے ایک ٹیسٹ کے ذریعے جانچا جائے تو انہیں نہ صرف سابقہ حیثیت میں واپس جانا ہوگا، بلکہ اس دوران حاصل کی ہوئی تنخواہ اور مراد بھی واپس خزانے میں جمع کرانے کی نوبت آ جائے گی۔ پھر ایڈیشنل سیکریٹری مولانا بخش شیخ، جو اپنا 3 سال کا دورانیہ مکمل کر چکے اور فہیم چاچڑ پکڑے جانے کی خوف سے واپس اپنے اصل محکمے میں اپنے مہربانوں سے بغاوت کر کے پہنچ چکے ہیں، لہذا قانون کے مطابق مولانا بخش شیخ کو بھی محکمہ صحت سے فوری ریلیف کر کے محکمہ صحت کے دم توڑتے انتظامی ڈھانچے کو بچایا جائے اور فہیم چاچڑ اور مولانا بخش شیخ پر مٹی پاؤ پالیسی کے بجائے سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو اور ان کے فکر و فلسفے کو آگے لے جانے والے سابق وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ کے 4 ٹائپ فارمولے کے پروگرام کو سبوتاژ کرنے پر ان دونوں کرپٹ ترین افسروں سے سینیارٹی لسٹ کو مشتہر کرنے کے بجائے انہیں غائب کرنے کا جو ان لوگوں نے سنگین جرم کا ارتکاب کیا ہے، اس لاقانونیت کے کھلواڑ پر انہیں عبرتناک سزا دی جانی چاہیے۔ اور اسی طرح سابق سیکریٹری صحت ذوالفقار علی شاہ کو چیئرمین اینٹی کرپشن کے حساس ترین عہدے سے فوری ہٹانا ملک اور صوبے کے حق میں ہے۔
آج اسی کرپشن کی وجہ سے ملک کے قومی اثاثوں کی نیلامی کی نوبت آ چکی ہے، اور حال یہی رہا تو دوسرا مرحلہ ملک چلانے کے لیے قوم کو گروی رکھنے کا ہوگا۔ ذوالفقار علی شاہ یہ بتائیں کہ انہوں نے اینٹی کرپشن کے چیئرمین کی حیثیت سے قومی خزانے کی لوٹ مار کی کتنی ریکوری کی ہے۔ مجھے ان کے شجرہ نسب کی وجہ سے یہ بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ ان کے سیکریٹری صحت کے عہد میں کورونا 19 کی عالمی وبا میں صرف سندھ سروسز اسپتال کراچی میں ڈاکٹر فرحت عباس، اکاؤنٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی کے ہاتھوں جو کرپشن ہوئی اور اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اس پر کارروائی کا آغاز بھی ہوا، لیکن سیکریٹری صحت کی حیثیت سے ذوالفقار علی شاہ نے سارے معاملے کی چشم پوشی کی۔ نگراں حکومت کی تشکیل کے وقت ہاتھ جوڑ کر صحت کا ادارہ چھوڑا اور پھر نگراں دور میں ہی اینٹی کرپشن کی چیئرمین شپ کا عہدہ کیا اس لیے حاصل کیا تھا کہ سندھ سروسز اسپتال میں ہونے والی کروڑوں روپے کی کرپشن کو دفن کرنے کا مارکا انہوں نے سر کر لیا ہے۔ سروسز اسپتال کی کرپشن سے متعلق دستاویزی ثبوت کے عکس کی جھلک آپ ہماری اسکرین پر دیکھ کر قومی سلامتی کے ادارے دیکھنے آج بھی اس ملک اور صوبے کے غریب عوام کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔